مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی جو میں نے اللہ پاک سے اس وقت بات کی تھی، بس وہ بات اللہ پاک نے میری سن لی۔ وہاں سے ہوتا ہے میری زندگی کا بہت ہی خوبصورت معجزہ۔ اتنے زیادہ صبر کے بعد جو ہے آپ ہی اللہ پاک نے میرے ساتھ دیا، اور اللہ پاک نے میرے ابو کے دل کو نرم کیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ جیسے میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کے شروع میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، آج کا جو کامنٹ آف دا ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں ابھی سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم، تو کہنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ بہت اچھا جو سیشن ہے بیچ میں سٹارٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ میری ان باتوں کو ضرور پڑھیے گا جب بھی آپ میرا کامنٹ شیئر کریں۔ ہمارے سوالات کو اور ہماری باتوں کو اہمیت دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دیں، کیونکہ آپ کی جتنی بھی پچھلی ویڈیوز جو آپ نے شیئر کی ہیں، ان میں جتنے آپ نے کامنٹ پڑھے ہیں، میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے جو کہ کلیئر ہوئے ہیں۔ آپ اسی طریقے سے جو ہے سوالات کو شیئر کیجئے گا، تاکہ ہمارے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ کے ان سوالات پڑھنے سے جو ہے کلیئر ہو جائے۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ ہی دنیا والے جو ہیں، ہماری اگر کوئی ذرا سی ویکنس ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور اس چیز کو کبھی کبھار ہمارے لیے یوز بھی کرتے ہیں۔ تو کیا آپ ہی ان لوگوں کو کوئی سزا نہیں ملتی؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں، اور آپ یہ بتائیں کہ اگر انسان پر آزمائش آتی ہے تو آپ ہی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو آزمائش ہے وہ ہمیں اللہ پاک کے قریب کرنے کے لیے آئی ہے؟ آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے جس میں آپ نے آزمائش سے متعلق باتیں کی ہیں۔ مجھے اسی لیے خیال آیا کہ میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں تاکہ آپ میرے اس سوال کا جواب دے سکیں، کیونکہ آپ جس طریقے سے سمجھائیں گی مجھے آپ کی بات سمجھ آ جائے گی۔ ابھی مجھے انتظار رہے گا کہ آپ میرا کامنٹ جو ہے اپنی ویڈیو میں شیئر کریں۔ اس قابل نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کچھ آتا ہے میری پیاری، یہ آپ کا پیار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہے تو آج میں آپ کے سامنے بول پا رہی ہوں، ورنہ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میری پیاریوں مجھے تو لگتا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اس طریقے سے بات کر سکوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، یا ایک یہ وسیلہ بنے گا آپ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانے کا، میری بہنوں کی جو سٹوریز ہیں وہ پہنچانے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے میری پیاریوں، چاہے دنیا والے کبھی بھی اکیلا چھوڑ دیں۔ تو بس میری پیاری، آپ کا جو سوال کا جواب ہے وہ یہی دینا چاہوں گی۔ لوگ ہمارے بارے میں فار ایگزامپل اگر کوئی ہمیں کسی چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ کسی کو ہماری کوئی بات پتہ چلتی ہے تو وہ اس چیز کو ہائپ کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ کو میں یہ کہوں گی کہ میری پیاریوں، اگر کوئی زندگی میں آپ کے ایسے لوگ ہیں نا، پہلے تو میری پیاری آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اور دیکھو، کسی کو برا کہہ دینا یا کسی کے لیے برے الفاظ استعمال کر لینا یا کسی کے لیے کرسنگ کرنا، یہ حل نہیں ہے، یہ حل بالکل بھی نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھو، آپ جب اپنا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہو نا، تو میری پیاریوں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین طریقے سے اس انسان کو جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو خود بتا رہی ہوں، اپنی لائف سے ریلیٹ کر کے بتا رہی ہوں، اور آپ کا دل اتنا مطمئن ہو جاتا ہے نا، بے شک جو مرضی آپ کے ساتھ برا کر لے، جتنا مرضی آپ کے ساتھ برا کر لے، کوئی آپ کو اتنی تکلیف دے دے کہ آپ بے بس بھی ہو جاؤ اور آپ کو لگے کہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین کے ساتھ اس انسان کو معاف کر دیں جو آپ کا برا سوچ رہا ہے، صرف برائی ہی سوچ رہا ہے، اور جو یہ سوچ رہا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے لیٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی دعا مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ پاک، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یا اللہ پاک آپ میری مدد فرمائیں اور اس انسان کو ہدایت دیں، اور میرا معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ نے ہی انصاف کرنا ہے، اپنے لیے بہتری مانگیں، اس انسان کے لیے ہدایت مانگیں۔ اور بس یہ کہوں گی کہ میری پیاریوں، دیکھو، کبھی بھی کوئی برا کر لینا، بددعا مت دینا، کیونکہ بددعا جو ہے نا، وہ میں کہوں گی انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بات ہے، اگر سچی دل سے اور دکھی دل سے اگر نکلی ہوئی ہے نا، اور وہ تو پھر میں کہوں گی کہ انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن میری پیاریوں، میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو بہترین انصاف دیکھنا ہے، مکافات عمل دنیا میں دیکھنا ہے، تو اللہ پاک کے سپرد کر دو ہر چیز کو، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھو کہ جو بھی انسان آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہا ہے، یا جو بھی انسان آپ کو جھوٹ بول کے یا کسی بھی چیز میں آپ کے لیے برائی سوچ رہا ہے،
تو آپ اللہ پاک کے سپرد کر دو، خاموش ہو جو۔ خاموشی سے بڑی جو دوا ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اللہ پاک کے سامنے آپ اپنے آنسو گراتے ہو نا، اور کسی کی تکلیف کی وجہ سے گراتے ہو، کسی نے آپ کو اگر تکلیف دی ہے اور کسی نے اگر آپ کو درد دی ہے، اور ایسا درد دی ہے جو آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے، اور پھر بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دو اس چیز کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہترین انصاف کرتے ہیں میری پیاریوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ہم انسان ہیں نا، ہم تھوڑے سے جلد باز ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کام جلدی جلدی ہو جائے، اور ایموشنل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ہم اس سے فوراً سے ریونج لے لیں، اس نے میرے بارے میں یہ بات کی کیسے، میرے بارے میں برا سوچا کیسے، میرے بارے میں یہ بری بات بولی کیسے۔ میری پیاریو، اللہ پاک کو تو پتہ ہے نا، ہمیں اصل اللہ پاک کے سامنے جو ہے نا وہ اچھا ہونا ہے۔ یہ دنیا والے کبھی خوش نہیں ہوں گے، نہ دنیا والوں کو آپ خوش کر سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید لگائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں کہ آپ کے پاس جو ہے میں نے اس معاملے کو بھیج دیا، یا اللہ پاک اب آپ میری مدد فرمائیے، اور جو بہتر ہے اللہ پاک وہ کیجیے۔ میں یہی کہنا چاہوں گی۔ اور دوسرا، آپ نے بولا کہ آپ ہی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پہ کوئی آزمائش ہے، اللہ پاک ہمیں قریب کر رہی ہیں، یا کس طریقے سے ہمیں اس چیز کو پتہ چلے گا؟ پیاری، دیکھو وہ جو مشکل آپ پر آئی ہوئی ہے، یا جو بھی آپ پہ پرابلم آئی ہے، آپ اس کو یہ دیکھو کہ آپ کا دل اندر سے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ یقین کرو، آپ کا دل صرف یہی کہے گا کہ اس کا جو حل ہے نا صرف نماز میں ہے، قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک کی بتائی ہوئی باتوں سے حل نکلے گا۔ اللہ پاک نے جو باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کریں گے تو وہیں سے رستہ ملے گا۔ تو آپ خود بتاؤ نا، اس آزمائش نے پھر آپ کو اللہ پاک کے قریب کیا نا؟ اللہ پاک نے آپ کو نماز کی توفیق دی نا؟ اللہ پاک نے آپ کو دعا کی توفیق دی؟ اللہ پاک نے آپ کو سجدوں کی توفیق دی؟ تو ایک بلیسنگ ہوئی، آزمائش تو نہیں ہوئی۔ آزمائش میں تو اللہ پاک نے آپ کو اپنے قریب کر لی، پریشانی تھی اس نے تو آپ کو اللہ پاک کے قریب کر لیا۔ تو اللہ پاک نے جب آپ کو اپنے قریب کر لیا تو سمجھو کہ اس آزمائش میں اللہ پاک کی بہت بڑی کوئی حکمت تھی، جو آپ کے اوپر اللہ پاک نے اس آزمائش کو بھیجا، اور آپ اس پریشانی سے اللہ پاک کے قریب ہو گئیں۔ تو میری پیاریوں، یہ نشانی ہوتی ہے کہ آزمائش جو ہے آپ کو اللہ پاک کے قریب کیسے کرتی ہے۔ باقی میں کہوں گی میری پیاریوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں بالکل ویسے بات کرتی ہوں جیسے ایک بہن ہے، ایک دوست ہے، وہ بات کر رہی ہوتی ہے، وہ سمجھا رہی ہوتی ہے۔ میں تو آپ لوگوں سے سیکھ رہی ہوتی ہوں، مجھے اتنا کچھ آپ لوگوں سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ لوگوں نے یہ لازمی دعا کرنی ہے۔ جب انسان کا دل نا انسانوں سے ٹوٹ جاتا ہے نا، پھر اللہ پاک کی یاد آتے ہیں، اور اللہ پاک کی نظر آتے ہیں، اور بس اللہ پاک اگر سنبھال لینا تو بس اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ہے کہ جب بالکل ٹوٹ کے بکھر چکی تھی، بس اللہ پاک نے پھر سنبھال لیا، اور یہی سیکھا کہ اللہ پاک تو بہت پیار کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو گیا، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا۔ تو کبھی بھی مایوس نہ ہوا کرو، ہمت نہ ہارا کرو، اللہ پاک پہ توکل اور یقین رکھو، اور جو آزمائش اللہ پاک کے قریب کر دے نا، وہ آپ کے لیے بلیسنگ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے کہ آپ اللہ پاک کے قریب ہوں۔ اللہ پاک کو اپنے دل کی باتیں بتائیں، اللہ پاک سے اپنے دل کی ہر ایک چیز کو شیئر کریں۔ لوگ شاید آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے لوث محبت کرتے ہیں۔ بس میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ ایسے سوالات جو ہے میرے سے پوچھیں، انشاءاللہ جہاں تک میری انفارمیشن اور نالج ہے آپ لوگوں کو میں ضرور آنسر دوں گی۔ باقی میری پیاریوں، کافی سارے بیانات ہیں جو بہت بہت میں کہوں گی علم رکھتے ہیں، اسکالرز ہیں، آپ ان کے بیانات سن سکتی ہیں، بہت زیادہ نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے جو ہمارے پاس علم پہنچاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اتنا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے ہم سب پر، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کی جو پہلی میری سٹوری ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، امید کرتی ہوں آپ اور آپ کی پیاریاں جو ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر خاص کرم کریں اور آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دیں۔ آپی، میں جب 10th کلاس میں پڑھتی تھی تو میں اپنی کلاس کی ٹاپر تھی۔ جب آپی میں نے کالج جوائن کیا اور میرے گھر والوں کا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن آپی اس کے لیے تو جو ہے کافی سارے ایگزامز ہوتے ہیں جن کو پاس کرنا پڑتا ہے۔ ایگزامز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ٹف ہوتے ہیں۔ جب آپی میں 2nd ایئر میں تھی تو آپی میں نے نیٹ کا ایگزام دیا تھا، لیکن آپی بہت کم مارکس آئے، جس کی وجہ سے آپی میں سلیکٹ نہیں ہو سکی، مجھے میڈیکل سیٹ نہیں مل سکی۔ گھر والے تھے، انہوں نے اس کے بعد مجھے بولا کہ تم کوئی اور جو کورس وغیرہ ہیں وہ جوائن کر لو، یا پھر ایسا کرو کہ 1 سال گیپ کر کے نیٹ کی تیاری کرو اور پھر سے جو ہے دوبارہ سے اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ دو۔
آپ ہی جو کوچنگ سینٹر تھا وہ بہت ہی دور تھا، تو آپ ہی میرے لیے جانے میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی۔ پھر میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ چلو کسی کوچنگ وغیرہ کے بغیر جو ہے تیاری کرتی ہوں، اور انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب کریں گے۔ میں بھی آپ ہی ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہوں، میرا جو خواب ہے وہ ڈاکٹر بننے کا تھا۔ پھر میں نے تیاری وغیرہ شروع کر دی، اور جب آپ ہی میں نے اپنی تیاری کو کمپلیٹ کیا، دوبارہ سے آپ ہی جو ایگزام تھا اس کی ڈیٹ تھی، پھر دوبارہ سے آپ ہی میرا ایگزام اچھا نہیں ہو سکا۔ میرا دل آپ ہی ایک طرف سے ہونے لگ گیا تھا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اور کوئی کورسز وغیرہ جوائن کر لیتی ہوں، اور آپ ہی میری وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ کورس جوائن کر لو، تو کوئی کہتا تھا کہ یہ کر لو، سب الگ الگ قسم کے مشورے دیتے تھے۔ اتنا زیادہ سٹریس ہو جاتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور میرے امی ابو کہتے تھے کہ تم سٹریس مت لو، پریشان مت ہو، انشاءاللہ جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا۔ آپ ہی بس مجھے ایسا لگتا تھا کہ میڈیکل ہی میری زندگی ہے، زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ ہی جب میرا ایگزام وغیرہ کلیئر نہیں ہوا تھا، تو میرے خاندان والوں نے آپ ہی مجھے ایک سے بڑھ کر ایک تانا دیا۔ ایک سال آپ ہی ویسٹ کیا، اور ایسے ویسی باتیں کرنا میرے بارے میں شروع کر دی کہ تم نے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیا ہے، اگر تم چاہتی تو تم کچھ اور بھی کر سکتی تھی۔ آپ ہی میں نے بہت کچھ سوچا سمجھا اور ہمت نہیں ہاری، اور پھر میں نے دوبارہ سوچا کہ انشاءاللہ اب میں دوبارہ سے نیٹ کا جو ایگزام ہے اس کی تیاری کروں گی انشاءاللہ، اور کوچنگ جاؤں گی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، اور اس کے بعد آپ ہی میں تیار ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ انشاءاللہ اب میں دوبارہ سے جو ہے ایک بار تیاری کروں گی، اور اللہ پاک میری ضرور مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم تھا مجھ پر کہ میرے پاپا نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور انہوں نے میری بات مان لی اور مجھے کوچنگ بھیج دیا۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن آپ دسمبر کی لاسٹ ویک سے میری آزمائش جو تھی وہ اور مزید طریقے سے بڑھ گئی۔ پھر مجھے ٹائیفائیڈ ہو گیا، پھر میں نے کوچنگ وغیرہ جانا بند کر دیا، اور اس کے بعد آپ ہی مجھے ہاسپٹل میں 3 دن کے لیے ایڈمٹ کرنا پڑا، اور جیسے ہی ٹھیک ہو کے گھر آئی، طبیعت جو تھی آپ ہی بگڑتی جا رہی تھی، تو پھر آپ ہی میں بہت ہی زیادہ ویک ہو گئی تھی۔ آپ ہی مجھ میں بالکل بھی اسٹرینتھ نہیں تھی کہ میں اپنی اسٹڈیز وغیرہ کو آگے کنٹینیو کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، ہمت سی ہار رہی تھی، اپنے آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی تھی، لیکن آپ ہی ویکنس اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کچھ کرنے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ میں بہت ہی زیادہ ویک ہوتی جا رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ خیر آپ ہی ایسا ہوا کہ جنوری جو تھا پورا 1 مہینہ، اس میں تو خیر آپ ہی میں نے گھر میں ہی گزارا، آپ ہی میں کوئی بھی اسٹڈیز وغیرہ نہیں کر سکی۔ اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ چلو دوبارہ سے کوچنگ جاتی ہوں، اپنے آپ کو ہمت دی اور موٹیویٹ کیا، پھر میری طبیعت دوبارہ سے زیادہ بگڑنے لگ گئی۔ جب ہاسپٹل جا کے آپ ہی چیک اپ وغیرہ کروایا تو رپورٹس وغیرہ نارمل تھی۔ ہر دن جو ہے آپ ہی ہاسپٹل میں گزرتا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب رپورٹس نارمل آ گئی تھی تو سب کچھ سمجھ سے باہر تھا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی طبیعت کیوں نہیں ٹھیک ہو پا رہی۔ کتابوں کو ہاتھ لگانے لگتی تھی تو میری پھر سے آپ ہی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی تھی، بہت ہی زیادہ مایوس ہو جاتی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نماز کی پابند اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اسی طبیعت کی وجہ سے آپ ہی مجھے رات میں نیند نہیں آتی تھی، لیکن آپ ہی 3 یا 3:30 کو آپ ہی خود بخود جو ہے میری آنکھ کھل جاتی تھی، اور اگر آپ ہی رات کو کبھی مجھے نیند آ بھی جائے، لیکن آپ ہی ایسا ہوتا تھا کہ 3 یا 3:30 بجے کے قریب جو ہے آپ ہی میری آنکھ کھل جاتی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیوں اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں۔ اس سمجھ سے یہ سب کچھ باہر تھا۔ میں نے اپنی امی کو بھی ایسا بتایا، امی نے بھی بالکل ایسا ہی سوچا جیسے ہو سکتا ہے جب آپ میری کہانی کو شیئر کریں گی تو آپ کی پیاریاں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ میری امی نے سوچا کہ ہو سکتا ہے تمہارے پہ کسی چیز کا سایہ ہوگا، تمہارے پہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ آپ ہی یہ سب کچھ باتیں جو ذہن میں آتی ہیں کہ جب رپورٹس وغیرہ نارمل ہیں تو پھر کیا ہے، کیونکہ کتابوں کو ہاتھ لگانے کے بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اور آپ ہی میں تو اس غم میں بھی ختم ہو رہی تھی کہ میں نے ایگزام دینا ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے، لیکن آپ ہی میں اپنی طبیعت کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مجبور ہو چکی تھی۔ میری خوشیوں کو آپ ہی ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، لیکن آپ ہی مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ پاک کا اشارہ ہے مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے۔ اللہ پاک مجھے سننا چاہتے تھے، اور میری رات کو آنکھ کھلتی تھی 3 بجے کے قریب تو وہ تہجد نماز کا وقت ہوتا تھا۔ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے بعد میرے ایگزام کی جو ڈیٹ تھی وہ قریب آ رہی تھی، میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں بہت مشکلات کے ساتھ جو ہے تیاری کی، اور آپ اس کے بعد میں نے ایگزام دیے۔ میرے میڈیم سے مارکس آئے، لیکن آپ مجھے MBBS کی سیٹ چاہیے تھی، اتنے مارکس تو نہیں آ سکے۔ میں تو آپ بہت ہی زیادہ مایوس ہو گئی اور ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ لوگ مجھے اتنے زیادہ ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہہ رہے تھے کہ تم سے میڈیکل نہیں ہو پائے گا، تم مت کرو، تم ایویں اس چیز میں جو ہے انوالو ہو گئی ہو، تم کچھ اور اپنے بارے میں سوچ لو۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو آپ ہی گرنے نہیں دیا۔ ٹائم ایسا بھی آیا کہ میرے خاندان والوں کی باتوں کی وجہ سے میرے امی ابو بھی میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، مجھے مایوس دیکھتے تھے، وہ مزید پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ ہی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ میرا دل آپ ہی کسی اور فیلڈ کے لیے سوچتا ہی نہیں تھا، نہ ہی مجھے کسی اور فیلڈ میں زیادہ
انٹرسٹ تھا۔ دن میں بہت ہی زیادہ رات کو پریشان تھی اور میں رو رہی تھی تنہائی میں بیٹھ کر۔ پھر آپ ہی میں نے اللہ پاک سے اپنے دل کی بات کی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک میرے لیے آسانیاں فرمائے۔ اس وقت میری طبیعت نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میں اتنی زیادہ ویک ہو گئی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تو میں کیا پڑھتی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی جو میں نے اللہ پاک سے اس وقت بات کی تھی، بس وہ بات اللہ پاک نے میری سن لی۔ نمازیں جو تھی ریگولر بیسس پر پڑھنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ آپ ہی میری روٹین بنتی گئی اور اللہ پاک سے دعا مانگتی تھی رو رو کر کہ اللہ پاک اب تو ہر کسی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ہر رستہ بند ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ نماز جب میں پڑھتی تھی تو میرے دل کو بہت ہی زیادہ سکون آتا تھا۔ ایک دن آپ ہی مجھے فون پر بھی کچھ تہجد کی ویڈیوز خود بخود سامنے آ گئی۔ میں نے سرچ کیا کہ تہجد نماز کو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ ویڈیوز میرے سامنے آئی ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ اس کے بعد آپ ہی میں نے انفارمیشن لینی شروع کر دی تہجد نماز کے بارے میں۔ ایک دن آپ ہی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انشاءاللہ اب میں روزانہ رات کو جو ہے جب میری آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے 3 ساڑھے 3 بجے تو انشاءاللہ میں اس وقت موبائل یوز نہیں کروں گی، اٹھ کر جو ہے نماز تہجد کو ادا کروں گی۔ اسی رات کو آپ ہی جب 3 ساڑھے 3 بجے میری آنکھ کھلی تو آپ ہی میں نے نماز تہجد کو ادا کیا، لیکن آپ ہی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ آزمائش جو ہے مجھے اللہ پاک کے قریب کرنے آئی ہے۔ اگلا دن تھا اور رات کو ہم سو رہے تھے، میری آپ ہی پھر دوبارہ سے جو ہے 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب آنکھ کھلی۔ آپ ہی میں نے نماز تہجد کو ادا کیا اور رو رو کر اللہ پاک سے فریاد کی کہ یا اللہ پاک مجھے کوئی رستہ دکھا دیں، میرے لیے آسانیاں کر دیں۔ تھوڑے دن بعد جو ہے کاؤنسلنگ وغیرہ چل رہا تھا، نیٹ کے ایگزام کے بعد جو ہے راؤنڈ 1 راؤنڈ 2 جو تھا آپ ہی اس کی سیٹس نہیں مل پا رہی تھی۔ آپ ہی ایسا ہوا کہ مجھے جو سیکنڈ راؤنڈ تھا اس کے آپ ہی پرائیویٹ میڈیکل سیٹ مل چکی تھی، لیکن آپ ہی اس کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے تھے جو آپ ہی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے وہ سیٹ چھوڑ دی اور سوچا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ ابو نے پھر مجھے بولا کہ تم ایسا کرو کہ تم اور کچھ جو ہے فیلڈ جوائن کر لو، انجینئرنگ وغیرہ کی سائڈ پر آ جاؤ، اور بھی بہت کچھ ہے، BSc کر لو، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم 2 سال میں اس چیز کو ہی لے کر بیٹھی رہی ہو، جو کہ ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا اور ہم نے تو ہر چیز تمہارے لیے کر دی ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا، تم آگے بڑھو۔ میں نے بھی سوچا کہ ہاں ہو سکتا ہے میرے گھر والے میرے لیے صحیح سوچ رہے ہیں۔ میں نے اپنا 2 سال جو ہیں بہت ہی زیادہ خراب کر لیے، ایک تو طبیعت کی وجہ سے کہ میری طبیعت نے میرا ساتھ نہیں دیا، دوسرا بھی مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ میں اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکی۔ میرے ابو جو ہیں وہ انجینئرنگ کے کالج وغیرہ میں میرے لیے فارمز کے ایڈمیشن وغیرہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کے بعد بس ابو نے سوچ لیا تھا کہ بس اب تم انجینئرنگ کے کالج میں ایڈمیشن لو اور انشاءاللہ تم انجینئرنگ کرو۔ ایک دن دوبارہ سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک جو راؤنڈ ہے وہ لاسٹ بچا ہے، کیوں نہ اس میں ٹرائی کر لیتی ہوں، ہو سکتا ہے میری قسمت ساتھ دے دے۔ اور آپ ہی میں نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن کروانے سے پہلے اپنے ابو کو روک لیا اور پھر اپنے ابو کو بولا کہ ابو ایک بار جو ہے مجھے ٹرائی کرنے دے۔ ابو نے مجھ پر بہت ہی زیادہ غصہ کیا اور کہا کہ ایسے کرو گی تو کچھ بھی نہیں حاصل ہو پائے گا، تم اپنی زندگی کے سالوں کو ضائع کر رہی ہو، تم دونوں طرف سے کھو بیٹھو گی۔ میں نے آپ ہی چپ ہو کر اللہ پاک پر چھوڑ دیا۔ یہاں سے ہوتا ہے میری زندگی کا بہت ہی خوبصورت معجزہ۔ اتنے زیادہ صبر کے بعد جو ہے آپ ہی اللہ پاک نے میرے ساتھ دیا اور اللہ پاک نے میرے ابو کے دل کو نرم کیا۔ آپ ہی میں نے دوبارہ سے جو ہے ٹیسٹ دیا، الحمدللہ آپ ہی مجھے گورنمنٹ BDS کی جو ہے ڈینٹل سیٹ مل گئی۔ اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ ہی کہ میرا یہ جو آخری چانس ہے یہ اللہ پاک نے قبول کر لیا ہے۔ میں آپ کو اپنی خوشی کی انتہا نہیں بتا سکتی۔ BBS کی سیٹ تو نہیں ملی لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈینٹل گورنمنٹ سیٹ سے نوازا ہے۔ چلیں کچھ نہ صحیح، کم از کم یہ تو بات ہے نا کہ میں پروفیشنل میڈیکل ڈاکٹر تو بن ہی گئی ہوں، یہی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے۔ بس آپ ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اس آزمائش کے تھرو مجھے اپنے قریب کیا۔ اس کے بعد آپ ہی اللہ پاک نے مجھے تہجد کی توفیق دی، میں نے ہمت اور حوصلہ نہیں ہارا۔ جو ریلیٹیوز میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے آپ ہی اس کے بعد وہی ریلیٹیوز جو تھے حیران رہ گئے تھے کہ کیسے اس کو آخری موقع پر چانس مل گیا اور گورنمنٹ کی سیٹ مل گئی۔ اس بارے میں آپ ہی میرا پورا خاندان حیران تھا، لیکن آپ ہی اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ بے نیاز ہے، اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اور آپ ہی اب میں 2nd ایئر ڈینٹل میں ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے آگے بھی کامیاب کریں۔ الحمدللہ میری زندگی کی اللہ پاک نے سب سے بڑی خواہش کو پورا کر دیا۔ اللہ پاک کے آپ ہی ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔ جو اللہ پاک کے قریب ہوگی اور 5 وقت کی نماز کو میں نے پڑھا،
اللہ پاک نے مجھے تہجد کی نماز کی توفیق دی، بس میری زندگی اللہ پاک نے بدل کے رکھ دی۔ آپ جلدی سے میری سٹوری کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ ہی کافی سارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے میری سٹوری سے ہمت ملے گی کہ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں، جتنے مرضی چانس آپ کے پاس ہوں، بس ہمت نہیں ہارنی، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھنا ہے اور اللہ پاک سے ہی مدد مانگنی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں اور آپ کو حل نہیں ملے گا۔ اللہ پاک انشاءاللہ سب کے حق میں بہتری کریں، سب اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ کامیابی عطا کریں، اور آپ کی جو بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب بنائیں۔ اللہ پاک سب اسٹوڈنٹس کو کامیاب کریں، ہر کسی کی منزل آسان ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت ساری خوشیاں دے، کامیابیاں دیں، آپ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہوں، اور واقعی میں آپ کی جو سٹوری ہے سب سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی زیادہ موٹیویشن ہے کہ آپ کو کہاں کہاں کس کس کی باتیں نہیں سننی پڑی۔ میری پیاری آپ نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ پاک نے آپ کو اپنے قریب کیا۔ یہ کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے قریب کرنا تھا۔ بیسکلی چیز یہ تھی کہ جو اتنا سفر آپ نے طے کیا، بیچ میں آپ نے بیماری کاٹی، آپ کو مطلب کہاں کہاں کے تانے نہیں سننے پڑے، اور اپنوں نے بھی بیچ میں آپ کو کہا کہ ایسے کر لو ویسے کر لو۔ ظاہر ہے گھر والے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کیا کریں، پھر نہیں دیکھ پاتے، لیکن پھر بھی میری پیاری آپ نے اللہ پاک سے مدد مانگی اور اللہ پاک نے آپ کا ساتھ دیا، اللہ پاک نے آپ کو کامیاب کیا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آگے بھی آپ کو بہت ساری کامیابیاں دیں گے۔ آپ کے پیرنٹس کو سلامت رکھیں، آپ کی خوشیاں آپ کے پیرنٹس کے نصیب میں ہوں۔ میں بہت بہت شکریہ کروں گی آپ کا، کیونکہ میری پیاری آپ نے اتنی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دیں، اور آپ نے بہت صبر بھی کیا، کیونکہ آپ نے تھوڑا عرصہ پہلے کی جو ہے مجھے سٹوری شیئر کی ہوئی تھی، تو بس تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ میری پیاری ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے کی سٹوریز بھی آئی ہوتی ہیں تو ان کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ ان کی سٹوری میں جلدی سے شیئر کر دوں، تو بس اس طرح ہی ہوتا ہے کہ باری باری جو ہے سب کی سٹوریز کو شیئر کر رہی ہوتی ہوں۔ انشاءاللہ جن کی سٹوریز رہتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم کرے، بس ہمت نہیں ہارے۔ دیکھیں کتنی پیاری مثال ہے نا ان کی سٹوری ہم سب کے لیے، تو بس اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھیں۔ میری پیاریوں جو منزل ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ پاک سے مدد مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ اور اگلی جو میریکل سٹوری ہے بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری ہے۔ السلام علیکم آپ ہی، امید کرتی ہوں آپ اور حسنین جو ہیں اور آپ کی جتنی حسنین ڈائریز کی پیاریاں ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم کریں اور آپ لوگوں کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور میرے بھی دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں آپ کو اپنی اور اپنی بہن کی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ہی ہم 4 بہنیں ہیں، ہمارے ابو کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابو کی ڈیتھ سے پہلے آپ ہی ہمارے حالات بہت زیادہ اچھے تھے، لیکن آپ ہی ایک ٹائم ایسا آیا زندگی میں امی نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ صبح کے ٹائم پہ آپ ہی میری امی ٹیچنگ کرتی تھی، اور شام میں آپ ہی میری امی سٹیچنگ وغیرہ کرتی تھی، جس سے آپ ہی گھر کا خرچے وغیرہ جو تھے وہ چل رہے تھے، اور ہمارے اسکول اور کالج کی فیس وغیرہ جاتی تھی۔ پورے خاندان والوں نے ہم لوگوں کو ایک طرف کر دیا تھا، کیونکہ آپ ہی خاندان والوں کو اس چیز کا ڈر لگتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ کل کو جو ہے کالج یونیورسٹی کی فیسز وغیرہ جو ہیں میری امی ان لوگوں سے لیں گی، میری چھوٹی بہنوں کے اسکول وغیرہ کی فیس جو ہے ان لوگوں سے لیں گی۔ آپ ہی اس وجہ سے ان لوگوں نے ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، اور کہیں نہ کہیں پہ ان کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ یہ 4 بچیاں جو ہیں ہم لوگ کس طریقے سے ان کے خرچے وغیرہ دیکھیں گے۔ ایسا ہوا، ان کی بھی اپنی اپنی مجبوریاں تھی اور ان کے بھی بچے تھے، انہوں نے جو سوچا شاید انہوں نے اپنے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو آپ ہی کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ میری بہن صبح کالج جاتے تھے، پھر کالج کی جو جونیئر لڑکیاں تھیں ان کو ٹیوشن وغیرہ بھی دیتے تھے۔ میری بہنیں جس اسکول میں پڑھتی ہیں آپ ہی اس اسکول سے بھی آپ ہی کچھ بچے وغیرہ آ جاتے تھے، جس سے آپ ہی ہم لوگ جو ہیں اپنے اخراجات کو افورڈ کر لیتے تھے، امی پر برڈن نہیں بنتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں عزت کی روزی دے رہے تھے اور 4 دیواری کے اندر دے رہے تھے، اللہ پاک کا بہت شکر و کرم ہے۔ قریبی رشتہ داروں نے بھی آپ ہی ہمارے لیے دروازے بند کر دیے تھے، لیکن آپ ہی اللہ پاک نے ہمارے لیے کوئی دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ امی جو ہیں ماشاءاللہ سے شروع سے ہی 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار ہیں، انہوں نے ہی آپ ہی ہمیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شروع سے نماز کی تاکید کی ہے۔ اس کے بعد آپ ہی جو میری بڑی سسٹر ہیں آپ ہی ان کی شادی کی ایج تھی، اور اس کے بعد آپ ہی میری امی چاہتی تھی کہ بہن کا رشتہ آئے تو انشاءاللہ اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ کچھ لوگ ہمارے گھر کے حالات دیکھ کر جو ہے انکار کر دیتے تھے کہ یہاں سے تو کوئی جہیز وغیرہ بھی نہیں ملنا، کہ لوگ جو تھے وہ کھانے وغیرہ کھا کر چلے جاتے تھے، بعد میں کہتے تھے کہ جی استخارہ صحیح نہیں آیا۔ مزید 2 سال اور گزر چکے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری امی سٹیچنگ وغیرہ کرتی ہیں، جیسے تو امی کے پاس آپ ہی عورتیں وغیرہ آتی تھی، تو امی نے ان کو بھی رشتے وغیرہ کے لیے بولا ہوا تھا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آنٹی ہیں، وہ امی کی بہت ہی اچھی دوست بھی ہیں، انہوں نے ہمارے برے وقت میں ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ہر جگہ پر وسیلہ بنایا ہے۔ امی کو بولا کہ تو مغرب کی نماز کے وقت جو ہے 2 نوافل
صلاۃ الحاجات کے پڑھو، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو، بیچ میں 41 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھو، اپنی بچیوں کے نیک نصیب کے لیے اور اپنے گھر کے حالات کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کر دیں گے۔ میرے بیٹے کی شادی کی مثال تمہارے سامنے ہے، تو تمہیں پتہ ہے اس کی کس عمر میں جا کر شادی ہوئی ہے اور میں کتنی زیادہ پریشان تھی۔ اس کی تو 4 سے 5 منگنیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی کسی کو وسیلہ بنایا تھا جس نے مجھے یہ پڑھنے کے لیے بولا تھا، تو میں بھی تمہیں جو ہے یہ پڑھنے کے لیے بتا رہی ہوں، تو تم یہ پڑھو، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ آپ ہی میری امی نے مجھے بھی بتایا اور میری بہن کو بھی بتایا کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور بیچ میں 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے نیک نصیب کے لیے اللہ پاک ہمارے گھر کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ ہی ایسے ہی میری امی اور میری بہن اور میں نے جو ہے مل کر پڑھنا شروع کر دیا۔ 40 دن گزرے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا کہ میں آپ کو کس طریقے سے بتاؤں۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے اتنے قریب سے جو ہے وسائل بنائے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو جو ہے محسوس ہی نہیں ہوتی یہ بات اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین وسیلے بنانے والے ہیں۔ بتایا ہے کہ میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہیں ٹیوشن کے لیے آتی ہیں، تو انہی میں سے آپ ہی ایک آنٹی ہیں، وہ اپنی بیٹی کی جو ہے فیس وغیرہ دینے کے لیے آئی تھی، تو انہوں نے باتوں باتوں میں میری امی سے بات کی کہ وہ اپنے بھائی کے رشتے کے لیے پریشان ہیں۔ امی سے بولا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بڑی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں اپنے گھر والوں کو آپ کی طرف لے کر آؤں۔ امی نے کہا کہ جی ضرور بیٹا آپ لے کر آئیں، کیونکہ جہاں پر بیٹیاں ہوتی ہیں ظاہر ہے لوگ پوچھتے تو ضرور ہیں کہ رشتے کے سلسلے میں ہمارے گھر اپنی فیملی کو لے کر آئیں۔ الحمدللہ آپ ہی میری بہن کا جو رشتہ تھا ماشاءاللہ سے ان کے گھر میں فکس ہو گیا اور اس کے بعد آپ ہی میری بہن کی شادی ہو گئی اور اب ماشاءاللہ سے میری بہن جو ہے اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ پاک نے مجھ پر کیسا کرم کیا۔ میری بہن کی شادی کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم چھوٹا گھر لے لیتے ہیں تاکہ جو ہے ہم لوگ تھوڑے پیسے وغیرہ سیو کر سکیں۔ تو جس گھر میں رہ رہے تھے اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر جو تھا آپ ہی چھوڑ دیا اور گھر کے قریب ہی جو ہے آپ ہی ایک اور جو گھر تھا جو تھوڑے کم پرائز میں تھا ہم لوگوں نے وہ لے لیا۔ گھر کے اوپر جو تھے آپ ہی وہ خود مالک مکان رہتے تھے اور ان کے ایک بیٹے تھے جو آپ ہی آؤٹ آف کنٹری میں رہتے تھے، تو آپ ہی انہوں نے میری امی سے میرا رشتہ مانگا۔ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا کچھ بہترین سوچا ہوا ہے۔ آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر و کرم ہے کہ میں اور میری بہن جو ہے ماشاءاللہ سے اب اپنے گھر والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی بہت ساری خوشیاں دیں اور آپ کی جتنی بھی پیاریاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے بھی نیک اسباب بنائے، میری دل سے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت ساری خوشیاں دیں، آپ کے دل کی دعاؤں کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے اور حسنین کی بھی اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو بھی بہت اجر دیں جو آپ کے ساتھ اپنی میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں، جن سے ہمیں بہت ہی زیادہ ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں، آپ اپنے گھر میں، آپ کی بہن اپنے گھر میں خوش رہیں اور آپ کی جو 2 چھوٹی بہنیں ہیں اللہ پاک ان کا بھی بہت نیک نصیب کریں اور آپ کی امی کو جو ہے آپ کے سر پر سلامت رکھیں۔ پیاریوں، سنگل مدر کی جو لائف ہوتی ہے بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ کی امی نے اتنی زیادہ محنت کے ساتھ آپ لوگوں کو پالا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو بہت بہت لمبی زندگی دیں، آپ کے سر پر ان کا سایہ سلامت رہے اور صحت و تندرستی ان کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری اور موٹیویشنل جو اپنی سٹوری تھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ پاک آپ پر خاص کرم کریں اور آپ کے دل کی ہر دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاریاں مجھے سن رہی ہیں، اگر آپ لوگ بھی اپنی میریکل سٹوری، موٹیویشنل سٹوری کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں اسکرین پہ بھی مینشن کر دوں گی اور جو ڈسکرپشن باکس ہے وہاں پر بھی میری آئی ڈی موجود ہوتی ہے، وہاں سے میری آئی ڈی کو پک کر کے آپ مجھے فالو کر سکتی ہیں اور آپ کی جو بھی لائف چینجنگ سٹوری ہو، میریکل سٹوری ہو، موٹیویشنل سٹوری ہو، آپ لوگ مجھے سینڈ کر سکتی ہیں۔ ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ سوالات کر سکتی ہیں، جہاں تک مجھے انفارمیشن اور نالج ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ضرور آنسر دوں گی۔ جو میری بہنیں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو میری پیاریاں مجھے انسٹا پر ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں پہ کن فرما دے، میری سب پیاریوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میریکل کر دے انشاءاللہ۔ میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ حسنین کو بھی جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے رزق میں برکت دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کسی کی فائنینشلی پرابلم ہے، کسی کی جاب کی پرابلم ہے، کسی کی جو بھی پرابلم ہے، پریشانی تکلیف میں کوئی گزر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دلوں کے حال جانتے ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ ہماری کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو حسنین، اور مجھے جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو جو ہے اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔